میڈیا نے ایک مسئلے کو بہت زیادہ اچھالا تھا، طلاق کا مسئلہ. ایک مسئلے کو اور زیادہ اچھالا گیا تھا، مظفر نگر کی عمرانہ کا. میڈیا کو تو کوئی شوشہ ملنا چاہیے، کوئی ویک پوائنٹ ملنا چاہیے جس سے وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کر سکیں، مذاق اڑا سکیں. انہوں نے ان دونوں باتوں کا خوب مذاق اڑایا. یہ ہدف مذاق اسلام اور مسلمان کیوں بنے، اس کی واحد وجہ اتباع رسول کا نہ ہونا ہے. دلیل دے رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے اور یہ فطرت بھی ہے. اور میڈیا کے اندر جو اچھے لوگ تھے، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، تمام لوگوں نے یہی کہا کہ ایک مجلس کے اندر اگر 3 طلاق دے دی جائے تو تینوں واقع نہیں ہوتی، اگر تینوں واقع ہو جائے تو یہ خلاف فطرت ہے، اور اسلام تو دین فطرت ہے. جبکہ حدیث میں موجود ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی ہے. بالکل صریح حدیث ہے، میں پڑھ کر کے سناتا ہوں آپ کو. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما طلق رکانۃ بن یزید اخو بنی مطلب امرأته 3 فحزن علیہا حزنا شدیدا قال فسأله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف طلقها قال طلقتها 3 قال فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما هي تلك واحدة فارجعها إن شئت قال فرجعها فكان ابن عباس يرى انما الطلاق عند كل طهر رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو مسند احمد میں لائے. یہ ایک زبردست معاشرتی مسئلہ ہے. اس حدیث کو سامنے نہ رکھ کر کے ایک چیز ایک آدمی کے لیے حلال ہوتی ہے اس کو حرام کر دیا جاتا ہے، اور ایک کے لیے حرام ہوتی ہے اس کے لیے حلال کر دیا جاتا ہے. یہ معاشرتی زندگی کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور اس میں مسلمان بہت زیادہ حیران و پریشان ہے اتباع رسول نہ کرنے کی وجہ سے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکانہ ابن یزید جو تھے انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد بہت غمگین ہوئے. جذبات میں آ کر کے آدمی طلاق دے دیتا ہے، عقل و ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، بعد میں بہت پچھتاتا ہے. لہذا ایسے معاملے کو بہت سوچ سمجھ کر کے ڈیل کرنا چاہیے. بہت غمگین ہوئے. فحزن علیہ حزنا شدیدا قال، راوی کہتا ہے فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف طلقها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اور بہت پریشان ہوں میں. تو آپ نے پوچھا کیف طلقها، طلاق کیسے دی؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے 3 طلاقیں دے دی. قال طلقتها 3، 3 طلاقیں دی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کلیئر فرما رہے. کہا فی مجلس واحد، ایک مجلس کے اندر تو نے 3 طلاقیں دی ہیں؟ قال نعم، ہاں ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں. قال فإنما هي تلك واحدة، نبی نے فرمایا تو ایک ہی طلاق ہوئی. فرجع إن شئت، اگر چاہے تو لوٹا لے. قال فرجع، راوی کہتے کہ انہوں نے لوٹا لیا. اور اگلا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے تھے طلاق دی جائے تو ہر طہر کے اندر دی جائے. بیوی پاک ہو گئی 1 مہینے میں طلاق دے دی گئی، نہیں رکھنا ہے تو دوسرے مہینے کے اندر پاک ہوئی تو اس میں طلاق دے دیا، پھر نہیں رکھنا ہے تو تیسرے طہر کے اندر اسے 3 طلاق دے دی گئی، بات ختم ہو گئی. طلاق ہر طہر کے اندر دی جائے. ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے، اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی نے بالکل صاف انداز سے یہ بتا دیا کہ ایک مجلس کی طلاق 3 اگر ہو تو ایک ہی مانی جاتی. لیکن اس حدیث کو نظر انداز کر دیا گیا، اور عورت ایک شخص کے لیے حلال ہوتی ہے اس کے لیے حرام کر دیا جاتا ہے، ایک کے لیے حرام ہوتی ہے اس کے لیے حلال کر دیا جاتا ہے. اور یہ حلت اور حرمت کا کرنے والا کون؟ امتی. جبکہ یہ اختیار صرف شارع علیہ السلام کو ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. عمرانہ کا مسئلہ بھی میڈیا کے اندر موضوع بحث اور گرما گرم بحث کا موضوع اس وجہ سے بنا کہ حدیث کو وہاں نظر انداز کر دیا گیا. جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہاں موجود تھی سنن کبریٰ بہقی کے اندر. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحرم الحرام الحلال، رواہ البہقی فی السنن الکبریٰ. حضرت امام بہقی اس حدیث کو سنن کبریٰ کے اندر لائے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی حرام چیز کسی حلال کو حرام نہیں کرتی ہے. اب اگر سسر نے بہو کے ساتھ بدکاری کر لی، غلط کام کر لیا، لیکن بیوی تو بیٹے کی ہے نا اس کے، اور اس کے لیے حلال ہے،
یہ غلط کام، یہ حرام کام اس حلال کو حرام نہیں کر سکتا، یہ تو نبی نے بتا دیا تھا۔ اس حدیث کو پیش نظر نہ رکھ کر کے بیٹے کے لیے اس عورت کو، عمرانہ کو حرام قرار دے دیا گیا۔ میڈیا پر یہ موضوع گرما گرم بحث کا حامل بنا رہا، اور لوگوں نے اسلام کو مطعون کیا، مسلمانوں کو مطعون کیا۔ خلاصہ یہ کہ چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عمل کا معاملہ ہو، اگر اتباع رسول سے کوئی انحراف کرتا ہے تو اولاً تو وہ ہدف طعن و تشنیع بنے گئی، ہدف استہزاء بنے گئی، لوگ اس کا مذاق اڑائیں گی، اس لیے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا، تب اس کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا، اور کیا کیا جائے گا، اور دنیا اور آخرت میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی معاشرتی زندگی، عقائد کی زندگی، عبادات کی زندگی، اعمال کی زندگی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کامیابی کے لیے ضمانت صرف اتباع رسول ہے۔